अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुग़ीस अली। एक नए व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो गया है, लेकिन इन मुज़ाकरात के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वो निशान क्या हैं और क्या लोग सवालात कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे। साथ में ही फिर आलमी तौर पर एक और ख़बर सामने आई है जो हुकूमत के लिए एक मज़ीद मुश्किलात का सामना कर सकती है, बन सकती है। वो क्या है? और उसके साथ साथ हुकूमत भी अब कुछ ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज किया जाए और उन्हें रोका जाए जो वो करने जा रहे हैं। वो क्या करने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। पहले हम आपको बता दें नाज़रीन कराम कि आज जब मुलाकात हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती टीमों में, तो वहाँ पे असद कैसर साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मेन लीड का किरदार अदा कर रहे थे। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब भी थे, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब भी थे। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेहरा तो असद कैसर साहब हैं, वो वहाँ पे शरीक हुए। और इनको पता था कि इस वक्त ये जो पहली मीटिंग है, यहाँ पे सिर्फ एक मीडिया के लिए ख़बर बनाना है और बाकायदा ये तासुर देना है, बताना है कि हम मुज़ाकरात शुरू करने जा रहे हैं। अब 2 जनवरी की आखिरी डेट है। 2 जनवरी को ये सारे मामलात अब जो हैं डिस्कस होंगे, क्योंकि हुकूमत ने मुतालबात मांगे हैं अपोजिशन से कि आप अपने मुतालबात दे दें, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब भी इस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं, उमर अयूब साहब भी हैं, वो इसमें शरीक नहीं हुए। बैरिस्टर गौर खान साहब भी थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अली मीन गंडापुर साहब जो है वो काबीना की सदारत कर रहे थे, इसलिए काबीना का इजलास था, बड़ा अहम था, इसलिए वो नहीं आए। और उमर अयूब साहब अपने केसेस के हवाले से मसरूफ़ थे। हामिद खान साहब के हवाले से कहा कि वो बांग्लादेश किए हुए हैं। सलमान अकबर राजा साहब के हवाले से कहा कि वो लाहौर में मसरूफ़ हैं। इस तरह से बैरिस्टर गौर साहब के बारे में भी यही इतलात आई कि वो भी केसेस के हवाले से मसरूफ़ हैं। लेकिन ये एक पहला मौका था जब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे सबके सामने और ऐलान के साथ इकट्ठे बैठे थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से इन मुज़ाकरात को लेकर बड़ा ही जो उनकी लीडरशिप है वो मस्बत नज़र आ रही है और कह रही है कि हमें लगता है कि इसमें से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू निकलेगा और हम चाहते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। हुकूमत भी ये चीज़ कर रही है, लेकिन वो कह चुके हैं साफ़ कि हम ये मुज़ाकरात तो करेंगे, लेकिन इसमें इमरान खान साहब की रिहाई शामिल नहीं है। लेकिन हमारी तक इत्तलात जो पहुँची हैं वो ये हैं कि हुकूमत को बाकायदा तौर पर बिठाया गया है और कहा गया है कि आप इमरान खान साहब के हवाले से भी बात करें और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड कर रही है उसके ऊपर आप बात करें, इनको एंगेज करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी तौर पर सोर्सेज हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमें यकीन दहानी कराई गई थी, तो हम इसलिए यहाँ पे बैठे हैं। और हमारा मुतालबा तो पहले भी वही था कि इमरान खान साहब की रिहाई, और हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन हमें कहा गया कि जो फ़ौज है वो अपनी जो बात है वो जो करती है, तो उसके ऊपर अगर वो ना उतरे तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है। आपको हमने कहा था, क्योंकि DGISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि ये सियासी जमातों के साथ ही बैठेंगे, तो उन्होंने कहा कि आपको ये बैठना पड़ेगा, बाकी जो मामलात हैं वो हम इंटरेक्टली करते रहेंगे। तो यही चीज़ जो है वो हमें नज़र भी आई कि आज वो बैठे हैं। और जो इसको मुज़ाकरात में बिठाने में सबसे बड़ा किरदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इंटरनेशनल महाज पे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ एक्टिव होना है। आप देखें कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से यूरोपीय यूनियन ने जो एक ख़बर दी, जो बयान दिया कि पाकिस्तान के GSP जो स्टेटस है, जो प्लस स्टेटस है, उसको बरकरार रखना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो वो भी एक तलवार लटकना शुरू हो गई है। आपको पता है कि कनाडा हो गया, न्यूज़ीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इस तरह से अमेरिकी पार्लियामेंट हो गई, यहाँ पे तो चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। तो रिचर्ड ग्रेनेल का मामला भी जो है वो भी बहुत तेज़ी के साथ वो एक समझ लें कि पाकिस्तान में वायरस की तरह फैल चुका है। आज उन्होंने फिर एक नई ट्वीट की और एक नया अब उन्होंने मोड़ जो है वो काटा है, क्योंकि हुकूमत ये बार बार कह चुकी है कि जनाब रिचर्ड ग्रेनेल का जो है ना वो अकाउंट जैली है, पता नहीं क्या है, लेकिन उसको जवाब भी नहीं देते, उसको कोर्ट भी नहीं करते। तो आज उन्होंने एक और बम जो फोड़ा है वो ये है कि एलन मस्क को टैग किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान में बड़े ही मुश्किल हालात हैं और इंटरनेट की रसाई नहीं हासिल, तो आप यहाँ पे एक्स भी बंद है, तो आप यहाँ पे स्टार लिंक का मनसूबा जो है ना उसे अपनी लिस्ट में शामिल करें। और स्टार लिंक को आपको मालूम है, कुछ लोगों को शायद मालूम ना हो, लेकिन ये पेशगोई की जा रही है कि 2027-28 तक ये मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया में लॉन्च हो जाएगा। और इसके लिए फिर आपको जनाब ये जो कंपनीज़ हैं जितनी भी, चाहे ये मोबाइल डाटा वाली होगी, जैज़ मोबलिंग जो भी होगी, या फिर ये जो इंटरनेट है जो आप इस्तेमाल करते हैं, पिक्सेल का हो गया, नेटल का हो गया, या और जो भी हर इलाके में, हर शहर में मुख्तलिफ होते हैं,
تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ ڈائریکٹ آپ کا تعلق جو ہے وہ سیٹلائٹ کے ساتھ ہو جائے گا اور پھر یہ حکومتی کنٹرول سے بھی نکل جائے گا۔ تو سٹار لنک ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے، اور جو یورپین ممالک ہیں، ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہ تو اس کو اپناتے جا رہے ہیں اور اپنا لیں گے۔ ہم تک جب تک پہنچے گا اس وقت تک شاید دنیا بہت آگے نکل جا چکی ہوگی، کیونکہ ہمارا جو معاملہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ فراہم کرنے کا جو معاملہ ہے وہ بھی پوری دنیا میں بہت نیچے تک ہے۔ 192 پتہ نہیں 191 نمبر ہے پاکستان کا جہاں پہ انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے، تو ہم اسی میں انجوائے کرتے ہیں، اسی میں خوش رہتے ہیں کہ جناب انٹرنیٹ تو ہمیں 4G مل رہا ہے یہاں پہ، تو دنیا بہت آگے جا چکی ہے۔ تو یہ اب جب انہوں نے ٹویٹ کیے تو اب لگ رہا ہے کہ ایلن مسک اس کے اوپر کوڈ ٹویٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ جو معاملہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے ایلن مسک کا کوڈ ٹویٹ کرنا یا اس کے اوپر نیچے کومنٹ کر دینا، سمجھ لیں کہ ٹرمپ ہی کوڈ ٹویٹ ہے اور ان کا جواب ہے، کیونکہ جو امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں یا امریکی سیاست کو جو سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایلن مسک جو ہے وہ ہی ٹرمپ کے بعد آل ان آل ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ہر بات کو من اسی کے اوپر یقین کرتے ہیں اور وہ لازمی بجاور کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو سب سے بڑی ٹینشن حکومت کے لیے بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو خبریں ملی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، جو ڈاکٹرز کمیونٹی ہے یا جو بھی اسجاد برکی صاحب ہو گئے یا جو انہیں لیڈ کر رہے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ اب رابطے میں آ چکی ہیں، اور وہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ وہ قریبی طور پر ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ڈونٹ وری، آپ ٹینشن نہ لیں، اور ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور یہ کریں گے۔ اب پاکستان میں رہنے والے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس میں عمران خان صاحب بیچ میں آ جائیں گے اور ملبہ جو ہے عمران خان صاحب پہ گرا دیا جائے گا، لیکن امریکہ نے نٹ بولٹ جو ہیں وہ بڑے عرصے سے وہ کوشش کر رہا تھا پاکستان کے ٹائٹ کیے جائیں، تو اس نے ٹائٹ کرنے ہی کرنے ہیں۔ تو اب اس میں عمران خان ہوں یا نہ ہوں، یہ اب جو معاملہ ہے وہ کس نہ کس طریقے سے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ ناظرین کرام بڑا ہی ایک سر درد بنا ہوا ہے، اور اس لیے پھر اس مذاکرات کو لے کر جو پاکستان میں سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہے یہ صرف ایک ٹرک کی بتی ہے اور اس میں سے کوئی بریک تھرو نہیں نکلے گا، یہ صرف ٹائم آگے کرانے والا کام ہے، اور عمران خان صاحب کی آپ کو پتہ ہے کہ جو القادہ ٹرسٹ کیس میں سزا ہونے تھی اسے بھی آگے کر دیا گیا، اب 6 جنوری کی ڈیٹ رکھی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو مذاکرات ہیں یہ ڈھونگ ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب قطعاً باہر نہیں نکلیں گے، اور بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، وہ بھی اس چیز کو مانتے ہیں مجھ سمیت کہ ان مذاکرات سے عمران خان صاحب کا باہر نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور جو مرضی کر لیں یہ حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں نکالے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کا باہر آنا اس حکومت کے لیے موت ہوگا، سیاسی موت، اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کو وہ باہر نکالیں۔ اس لیے یہ مذاکرات کسی حد تک کسی جگہ پہ تھوڑی سی پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے، جو لوگ پھر رہے ہیں، اس کو سپیس مل سکتی ہے، اور کچھ لوگ جو قید ہیں ان کو تو رہائی مل سکتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو یہ حکومت کبھی بھی رہا نہیں کرے گی، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، اور اسٹیبلشمنٹ یہی چاہے گی کہ عمران خان صاحب اپنی جو چیزیں ہیں، 9 مئی کے معاملات ہیں یا اور چیزیں ہیں، وہاں پہ معافی مانگیں، تو ہم جو ہیں پھر انہیں باہر آنے کی اجازت دیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری یہاں سے ہڈیاں تو جا سکتی ہیں، لیکن میں نہ معافی مانگوں گا نہ میں جھکوں گا۔ تو اب معاملات جو ہیں وہ انٹرنیشنل طور پر بھی بڑے ہی مسئلہ مسائل کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، یہ جتنا دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آواز اٹھ سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو بھرپور حکمت عملی بنانا پڑے گی، عمران خان صاحب کو بھی انہیں بھی اعتماد میں لینا پڑے گا، اور اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات چیت کرنی پڑے گی۔ اگر تو پاکستان تحریک انصاف نے کوئی سپیس لینی ہے اور اس سارے معاملات میں، تو ایک سیاسی طور پہ کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اگر اب وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو اب وہ سیاسی طور پر سوچیں، سیاسی شطرنج کی چال چلیں، اور اگر کہیں پہ انہیں جھکنا پڑتا ہے تو اب ان لیڈروں کی ظاہری بات ہے کوئی وقت نہیں رہی، نہ ہی مسٹر گور ہو گیا، نہ ہی علی مین گنڈا پور، عوام انہیں نہیں چاہتی، نہ انہیں پسند کرتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ صرف لارے لگا رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، انہی کی وجہ سے عمران خان جو ہیں وہ اندر ہیں۔ تو اس لیے اب سوشل میڈیا کا اور جو باہری قیادت ہے ان کا بیانیہ، ان کی سوچ سب کچھ بدل چکی ہے، تو اب انہیں ظاہری بات ہے کہ اپنی سپیس کریٹ کرنے کے لیے اور عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے ہر وہ چال چلنی پڑے گی جو کہ ان کا دشمن، جو کہ ان کا سیاسی حریف جو ہے وہ چال چل رہا ہے۔ اگر تو یہ سارے کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسی گیم بنا لیتے ہیں جس سے کہ عمران خان صاحب کی ریلیف ممکن نظر آتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے پاس جو ایک بہت بڑا کارڈ ہے سول نافرمانی کا، وہ اسے کھیلیں گے۔ اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی تو پھر عمران خان صاحب مزید جو ہے وہ اپنے کارڈ جو ہے وہ شو کرتے جائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کی عادت ہے اور ان کا ماننا ہے کہ میں کبھی بھی ہار نہیں مانوں گا اور نہ ہی میں نے ماننی ہے، لیکن
اگر دیکھا جائے تو عملی طور پہ جو پاکستان کا سوشل میڈیا ہے، پاکستان کے جو یوزرز ہیں، جو لکھنے والے لوگ ہیں بڑے بڑے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ کسی بھی سائٹ پہ نہیں لگیں گے، اور یہ سب ٹرک کی بتی ہیں، سب کچھ یہ الجھانے والی بات ہے۔ 26 جو نومبر کا واقعہ ہوا اس کو چھپانے کی بات ہے، آپ کے سامنے گولیاں لگی ہیں، سب کچھ ہوا ہے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف نے تو حکومت کو بہت سپیس دے دی ہے، لیکن اس میں یہ کہنا کہ جن سے یہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے دہشت گرد کہا، فتنہ کہا، خوارج کہا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ تو آج حکومت بھی تو انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہے جن کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی، ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں، تن دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کریں گے۔ تو آپ آج ان کو ان کے آپ پاؤں پڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئے، ان کے لیے آپ نے کمیٹی بنا دی ہے۔ عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا تھا کہ میں ہفتے اتوار تک کی ڈیڈ لائن دے رہا ہوں، تو آپ نے بنائی ہے۔ تو چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں، آپ جن کو برا کہتے رہے، جن کے لیے آپ بات کرنے چاہتے تھے، جنہیں آپ سیاسی طور پہ میدان عمل میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے، آج آپ نے انہیں اپنے ساتھ بٹھایا ہے، ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے۔ مریم نواز تو ان کو دہشت گرد کہہ چکی تھی، کہا تھا کہ ان کو ختم کر دو، تو آج تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، کیونکہ حقیقت ہے عوام کی ایک بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے، وہ بڑی پاکستان کی سیاسی جماعت ہے، اس کا لیڈر جو ہے پاکستان کا سب سے مقبول ترین رہنما ہے، انٹرنیشنلی اس کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں، اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اس ٹائم جو باہر قیادت ہے، انہیں سیاسی سمجھ بوجھ کا بوجھ کو بروئے کار لا کر انہیں کوئی ایسی گیم بنانی پڑے گی کہ جس سے حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ بیک فٹ پہ جائے اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کو دیکھے اور ہینڈل کرنے کے لیے کوششیں کریں۔ اگر تو یہ صرف گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے وہ علیمہ خان، انہوں نے خود کہا کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ 2 سے 4 ماہ عمران خان پکے جیل کے اندر ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں ناظرین کرام، آپ دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے کس رخ جاتے ہیں، وہ آپ سے پھر ہم کوئی نئی جو انسائٹس آتی ہیں، نئی خبر آتی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔